أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أحسنهم خلقا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. مختصر سا فقرہ ہے اور بہت مشہور فقرہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے تمام امتیوں نے نقل کیا ہے. علماء اہل سنت والجماعت میں سے طبرانی نے، متقی ہندی نے، اور علماء شیعہ میں سے حر عاملی اور شیخ صدوق اور دوسرے محدثین نے اس فقرے کو نقل کیا ہے. اور جو مضمون اس فقرے میں ہے وہ مختلف تعبیروں میں بہت لسان معصومین پر آیا ہے. یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بات بار بار اور مختلف لفظوں میں، مختلف تعبیروں میں بیان فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ خیر الناس احسنہم خلقا، بہترین انسان وہ ہے جو تمام لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق رکھتا ہو. یہ فقرہ غالباً 2-1 روز پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تمام اصول دین و فروع دین کی روح اخلاق ہے. یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر الناس یعنی سارے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے. احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے بہتر ہو اخلاق کے لحاظ سے. مضمون بہت صاف ہے، لیکن تشریح طلب امر یہ ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا مرتکز ہے اور حقیقت کیا ہے. لوگ عموماً حسن اخلاق کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو خوش رکھیں، ہر ایک سے مسکرا کے ملیں، ہر ایک کی خاطر تواضع اچھی کریں، کوئی بھی ناخوش نہ ہو، سب سے بنا کے رکھیں. یہ گویا حسن اخلاق کا عام تصور ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت ہرگز یہ نہیں ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں حق سبحانہ و تعالی نے سند دی ہے قرآن مجید میں، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں.
آپ سے بڑا کون حسن اخلاق میں ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی حیات طیبہ میں بھی یہ بات ہے کہ بہت سے موقعوں پر آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. اکثر آپ تبسم فرماتے تھے، لیکن تبسم میں کبھی مبالغہ نہیں کیا. یعنی آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ کبھی آپ نے قہقہا لگا کے ہنسنے کا موقع آپ کی زندگی میں نہیں ملتا. قہقہا نہیں لگاتے تھے، بس آپ کا تبسم ہی سب کچھ تھا. مسکرا دینا حضرت کا بس. تو ایک متانت جو ہے، البتہ یہ متانت دونوں پہلوؤں میں ہو، غیظ و غضب ہو تب بھی متانت ہو، غصے میں چیخنا اور طیش میں آ جانا یہ بھی خلاف حسن اخلاق. مسرت میں بھی قہقہے لگانا یہ بھی خلاف حسن اخلاق. تو متانت و توازن، لیکن ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ مسرت کا اظہار اور مسکرا کر ہی پیش آنا یہ نہیں ہے، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی غصہ کرنا، طیش میں آ جانا یہ بھی نہیں ہے حسن اخلاق کا تقاضا. اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف موازین حق ہے، حق کے معیار کے خلاف ہے، تو اس سے براءت کا اظہار کیا جائے. یہ حسن اخلاق میں ہے، چاہے وہ اعتقادی و فکری لحاظ سے ہو اور چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو، سلوک کے اعتبار سے ہو، طرز زندگی اور طرز عمل کے اعتبار سے ہو. اگر کسی کا طرز عمل اور اس کا طرز زندگی مطابق میزان حق نہیں ہے، مطابق شریعت نہیں ہے، مطابق معیار اخلاقی واقعی نہیں ہے، تو اس کے طرز عمل سے بھی اختلاف کا اظہار اور دوری برتنے کا رویہ یہ عین حسن اخلاق ہے. صرف یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مدارات الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نصف عقل ہے یا کل عقل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن معیار اخلاق جہاں تک ہے. اور اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں خود سیرت سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور سیرت ائمہ اطہار سے، سیرت صحابہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نمونہ اخلاق ممکن ہی نہیں ہے کوئی ہو. لیکن جب نصارائے نجران آئے ہیں مدینے میں اور وہ اپنا زرق برق لباس پہنے ہوئے شاہانہ اطوار کے ساتھ وہ داخل ہوئے مسجد میں اور حضور کے سامنے آئے، تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا. یہ وہ پیغمبر ہیں جو بہت سے مہمانوں کے لیے اپنے دوش سے ردا اتار کر بچھا دیتے تھے. یہ ردا بچھانا بھی حسن اخلاق ہے، اور ان کی طرف سے منہ پھیر لینا بھی حسن اخلاق ہے. ذرا یہ دیکھیے، یہ حضور کا عمل ہے جس کے بنا پہ وہ مجبور ہوئے اور جا کے انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم نے تو تمہارے پیغمبر کے حسن اخلاق کا چرچا سنا ہے، اور یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے بلکہ منہ پھیر لیا. تو اس کی تفسیر کر نہیں پا رہے تھے لوگ. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ نفس رسول تھے، جب ان تک بات آئی اور انہوں نے وضاحت فرمائی کہ جو تمہارا سادگی کا انداز ہونا چاہیے، تم علماء ہو،
اپنے دین میں علماء شمار ہوتے ہو اپنی ملت میں، ایک تو عالم ہو اور دوسرے یہ کہ سفر کر کے آئے ہو، تم اسی طرح وہی غبار آلود لباس پہنے ہوئے اور تواضع اور انکسار اور خاکساری کے ساتھ جاؤ اور ان کے سامنے پھر دیکھو کہ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ یہ جو تم نے شاہانہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ہوا کہ پھر حضرت نے اس حسن اخلاق کے ساتھ استقبال کیا کہ جو عام ذہنوں میں ہے مرتکز، جب وہ اپنے خاک آلود لباس میں اور لباس سفر میں آئے۔ یہ ایک بڑی مثال ہے، چھوٹی مثال نہیں، بڑی مثال ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہنا اور ہر ایک کے ہر طرح کے طرز عمل کو سراہنا، ہر ایک کی گویا واہ واہ کرنا، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ ہر انداز حق کو اپنی زندگی میں پذیرائی اس کی کرے، یہ ہے حسن اخلاق۔ اور جہاں تک اور اوصاف کی بات ہے، مثلا شجاعت کے موقعوں پر شجاعت کا پورا اظہار ہو، یہ حسن اخلاق ہے۔ لیکن جہاں شجاعت کے اظہار کا موقع نہیں ہے وہاں بھی شجاعت کا اظہار ہو، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ حسن اخلاق میں مثلا شجاعت کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے ساتھ شجاعت کا اظہار ہو، اپنوں کے لیے شجاعت کا اظہار ہو، دنیا کے ہر مظلوم کے لیے شجاعت آپ کی استعمال میں آئے، یہ ہے حسن اخلاق۔ اگر عدالت حسن اخلاق میں سے ہے تو دنیا کے ہر مظلوم کے لیے آپ کی عدالت کارآمد ہونی چاہیے کہ ہر مظلوم کے کام آئے۔ جہاں بھی بے انصافی ہو، حق پامال ہو، انسان عادلانہ رویہ اختیار کرے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل، ظلم کو ظلم کہے اور عدل کو عدل۔ یہ حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے مضمون میں بحیثیت کلی جو بات کہی گئی ہے وہ ان تعبیرات سے بھی ہم آہنگ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ کل دین دراصل کل ادب ہے، کل دین دراصل کل اخلاق ہے۔ الدین کلہ ادب، یہ تعبیر بھی آئی ہے، دین کل کا کل ادب ہے۔ یہاں ادب سے مراد صرف ادب لسان نہیں ہے، یعنی دین شاعری نہیں ہے، دین افسانہ نگاری نہیں ہے، دین کل کا کل ادب زندگی ہے، یعنی وہی حسن اخلاق۔ یہی بات ہمیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے اور ائمہ معصومین کی زندگی میں ملتی ہے، یعنی کبھی صلح کر لینا حسن اخلاق ہے، کبھی جنگ کرنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو ذر کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے کمالات کا بیان کیا جائے تو خود ایک مفصل بیان چاہیے۔ اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو بالکل شروع میں ایمان اور اسلام لانے والوں میں سے ہیں، مکے میں۔ یعنی اب یہ فہرست اس وقت گنانا مقصود نہیں ہے، یہ بحث چھیڑنا مقصود نہیں ہے کہ جو مشہور ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا اور سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ شروع میں اسلام لے آئے تھے، بعد میں آپ تحقیق کیجئے تو معلوم ہوگا نہیں 50 لوگ اسلام لا چکے تھے پھر وہ اسلام لائے تھے۔ جناب ابو ذر شروع میں اسلام لائے اور ان کا اسلام لانا بتائید غیبی، بتائید الہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے منظور نظر اصحاب میں سے تھے، مگر انہوں نے
جب بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخیرہ اندوزی کا کلچر عام ہوا مسلمانوں میں اور سرمایہ پرستی شروع ہو گئی، گویا سرمایہ اندوزی اور سرمایہ پرستی، تو اس وقت کے اس رجحان کے خلاف کس سختی سے پیش آئے اور خود وہ جلا وطن کر دیے گئے، جلا وطن ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ یہ تربیت یافتہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے عمل کو ہم خلاف حسن اخلاق نہیں کہہ سکتے، واضح ہے۔ اب دیکھیے کہاں حسن اخلاق کا وہ عام تصور جو لوگوں میں ہے، جو بھی آپ کے گھر آئے بس آپ اسے چائے پلا دیجئے، یہ حسن اخلاق ہے۔ جھوٹ بولنے والا صفائی سے آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ واہ واہ کہتے رہیے، یہ حسن اخلاق ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سرمایہ اندوزی کرنے والا سرمایہ اندوزی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے اور آپ اس کی حمایت کرتے رہیں، یہ حسن اخلاق ہے؟ نعوذ باللہ، یہ حسن اخلاق نہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی قوتیں آپ کو خدا سے قریب کریں، حق سے قریب رکھیں اور تمام معاشرہ انسانی کو حق سے قریب تر کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ جیسے ہم نے شجاعت کے لیے عرض کیا، سب کے کام آنی چاہیے آپ کی شجاعت۔ جہاں بھی کوئی مظلوم ہے آپ اپنی شجاعت سے اس کا ساتھ دیں۔ اسی طرح آپ کی حکمت و فراست، حکمت آخر اخلاقی وصف ہے، تمام انسانی معاشرے کے لیے آپ کی حکمت و فراست کام میں آئے، ہر ایک کی مدد کرنے میں کام میں آئے، یہ ہے حسن اخلاق۔ صرف اپنے کام کے لیے دیوانہ بکار خویش ہوشیار، بس اتنا رہے کہ اپنے کام سے کام ہے اور دوسروں کی مدد نہ کریں، دوسروں کے کام نہ آئیں، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ تو حسن اخلاق کا معیار یہ ہے کہ آپ کے اخلاقی جوہر، آپ کے اخلاقی اوصاف سب کے کام آنے چاہیے۔ جو لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گزر جانے کے بعد سینکڑوں برس اور ہزاروں برس گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا ذکر بھی آتا ہے تو دنیا کا ہر انسان اسے اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا سرمایہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس وقت وہ اس اخلاص نیت کے ساتھ کیا ہے، بے غرضی کے ساتھ کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی خود غرضی نہیں تھی، بے غرضی تھی، اخلاص تھا اور تمام عالم انسانیت کو فیض پہنچانے کا جذبہ تھا۔ وہ جذبہ تھا صادقانہ، جس کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو تمام عالم انسانیت کا سرمایہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی قربانیوں کا تذکرہ تمام عالم انسانیت کے لوگ کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا سرمایہ ہے، انہوں نے جو کچھ کیا تمام عالم انسانیت کے لیے کیا ہے۔ وہ ان کا اخلاص تھا، وہ ان کی دل کی پاکی اور بلندی اور نیت کی بلندی اور جذبہ صادقانہ تھا، جس کا آج بھی اعتراف ہو رہا ہے اور قیامت تک اعتراف ہوتا رہے گا۔ تو حسن اخلاق کا جو معیار ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کی تصحیح کی بھی ضرورت ہے، اور اس پیمانے پر اگر غور کریں اور برتیں زندگی کو تو اس دنیا میں بھی معزز و مکرم رہیں گے، اور انشاءاللہ روز جزا بھی معزز اور مکرم رہیں گے اور نجات یافتہ ہوں گے بشفاعت مصطفیٰ اور بشفاعت اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد